مکمل خاموشی تھی۔ زمین پر بیٹھی زوفشا نے دیوار کے ساتھ کمر ٹکا رکھی تھی۔ اس کی ساکت نگاہیں سامنے لکڑی کے خوبصورت دروازے پر منجمد تھیں۔ یوں لگ رہا تھا اس دروازے سے کچھ پلوں کے بعد اس کی موت اندر داخل ہونے والی ہے۔ ہراہٹ کے ساتھ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکتا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اے سی کی خنگی کے باوجود اس کا وجود پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے یوں ہی ساکت نگاہوں سے اسی دروازے کو تکے جا رہی تھی۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اکڑ چکی تھیں۔ سر میں شدید درد ہو گیا تھا، لیکن وہ ذرا سی جنبش بھی کرتی تو اپنی چوڑیوں کے کھنکھنانے سے ہی خوف سے لرز اٹھتی تھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے کسی زندان سے کم نہیں تھا۔ وہ اس کمرے میں آج پہلی دفعہ نہیں آئی تھی، اس سے پہلے بھی ایک روز وہ اسی کمرے میں آئی تھی۔ اس روز کا تصور کرتے زوفشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ ایک دردناک یاد اس کے دل میں جیسے کسی خنجر کی طرح آ کر کڑی تھی۔ خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ یا اللہ، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملتی۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ شخص جس کی شکل سے ہی مجھے نفرت ہے، اسے میری زندگی میں شامل کیوں کر دیا؟ روتے روتے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس کے منہ میں سوائے پانی کے ایک گھونٹ اور کچھ نہ گیا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تو اسے اپنے سامنے کمرے کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انتہائی خوبصورتی سے سجائے گئے اجلا عروسی جس میں سرخ پھولوں کا انتخاب کیا گیا تھا، سفید بے داغ بیڈ شیٹ، نرم و گداز بستر اور کمرے میں بچھے قیمتی قالین، یہ سب کچھ بھی زوفشا کو متاثر نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ دولت انسان کے ہر عیب کو ڈھانپ لیتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس ساری دولت نے حویلی والوں کا ہر عیب ڈھانپ رکھا تھا۔ اور خود وہ خود بھی تو اب ایک عیب ہی بن گئی تھی۔ چند مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تو وہ بے اختیار جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ بیڈ کے ساتھ ملازمہ دودھ کا جگ اور بہت سا پھل رکھ کر چلی گئی تھی۔ شاید اسے میری حیثیت کا اندازہ نہیں، لیکن کل تک سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں حویلی کی بہو نہیں بلکہ صرف ایک کلنک کا ایک ٹیکا ہوں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جیسے اس نے حالت کو تسلیم کر لیا تھا۔ بھاری لہنگے کو سنبھالتی وہ ننگے پیر ہی چلتے ہوئے بیڈ کے پاس تک چلی آئی تھی۔ اب تک اس نے اس بیڈ پر بیٹھنے کی جرت نہ کی تھی، لیکن اب وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے دائیں جانب رکھا دودھ کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ نیند اور بھوک تو نہ ذلت دیکھتی ہے اور نہ ہی عزت، اس بات کا اندازہ زوفشا کو آج ہوا تھا۔ آنکھوں میں اپنے آنسوؤں کو پرے دھکیلتے ہوئے زوفشا نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا اور عین اسی لمحے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ زوفشا نے نگاہ اٹھائی اور ساکت رہ گئی۔ خوف نے اسے ایک ہی پل میں برف کا مجسمہ بنا ڈالا تھا۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں ویرانی سی اتر آئی تھی۔ مہندی لگے سفید ہاتھ کپ کپانے لگے۔ ارے واہ، مجھے تو لگا تم سکڑ سمٹ کر کسی کونے میں بیٹھی ہوگی، رو رہی ہوگی، اپنی قسمت پر ماتم کر رہی ہوگی، لیکن تم تو کھا پی رہی ہو، موج کر رہی ہو۔ لگتا ہے تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اندر آنے والے کی آواز سن کر زوفشا کے وجود پر ایک تازیانہ پڑا تھا۔ خوف کے مارے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ جو 20 قالین نے سارا دودھ لمحوں میں جذب کر لیا تھا، کانچ دور دور تک بکھر گیا۔ وہ کامران علی شاہ تھا، اس کا شوہر، اس شاندار حویلی کا چشم و چراغ، جو اب بھاری قدموں سے چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زوفشا کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ وہ سفید شیروانی پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سر پر پہنا ہوا کلا اس نے شاید کہیں اتار کر پھینک دیا تھا۔ شیروانی کے اوپری 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت مسکراتا ہوا، بے شک وہ بے حد وجیحہ لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو سنگینی تھی اس نے زوفشا کو اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا یہ روپ زوفشا نے ایک دفعہ پہلے بھی دیکھا تھا۔ یہی اسی کمرے میں زوفشا کی نگاہ بھٹک کر کمرے کے ساتھ ملحقہ اٹیچ باتھ تک گئی۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے جدا ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ یاد آ گیا نا؟ مجھے بھی یاد آیا ہے، بہت کچھ، اور اس یاد کا صلہ میں تمہیں اب مرتے دم تک دیتا رہوں گا۔ اپنے گھر والوں کو آخری دفعہ دیکھ آئی ہو نا؟ کیونکہ آج کے بعد تو نہ تمہیں انہیں دیکھنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی ان سے ملنے کی۔ صفاکی سے کہتا ہوا وہ پلٹا تھا۔ زوفشا لرز کر رہ گئی۔ دلہن بن کر وہاں بیڈ کے اوپر کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم میری دلہن ہو؟ نہ تو تمہیں بیوی بننے کا شرف کبھی حاصل ہوگا اور نہ ہی تم کبھی میری محبت کو پا سکو گے۔ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔
تم وہی کرو گی جو کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ چلو آؤ میرے جوتے صاف کرو۔ حکم دیتا ہوا وہ کروفر سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ زوفیہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنی ذلت اور اتنی اہانت کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں، اگرچہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ زندگی اس پر پہلے سے کہیں زیادہ تنگ ہو جائے گی، مگر آتے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ جلدی اٹھو۔ وہ لڑکھڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہی اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ پیر میں قالین میں چھپا ہوا کوئی کانچ چبھا تھا۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ زوفشاں زرد پڑتے وجود کے ساتھ پیر میں ہوتے درد کو نظر انداز کرتے تیزی سے آگے بڑھی تھی، مگر کامران علی شاہ کی نگاہوں سے اس کے پیر میں ہوتی خفیف سی لرزش چھپ نہ سکی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی تھی۔ کامران علی شاہ کے وجود پر جیسے کوئی پھوار سی پڑنے لگی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ گڈ، تم تو بہت فرما بردار ہو۔ میرا اندازہ تمہارے متعلق بالکل درست تھا۔ تم جیسی غریب گھرانے کی لڑکیوں کو ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ نفرت بھرے انداز میں کہتا وہ اسے اپنے جوتے اتارنے کا حکم دے رہا تھا۔ زوفشاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آہستگی سے اس کے جوتے اتارتے ہوئے زوفشاں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو رگڑ ڈالا تھا۔ اب اسے ذلت کا تو عادی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ شاید یہ ذلت اب اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ لیکن لکھنے والا کون تھا؟ کیا وہ خود یا کامران علی شاہ، جس کے ساتھ اس کی آج پہلی ملاقات نہیں تھی؟ 1 ماہ پہلے کی وہ سنہری سی شام زوفشاں کی آنکھوں کے آگے لہرانے لگی تھی، جس روز وہ ماں کے ساتھ پہلی دفعہ حویلی آئی تھی۔ چلو اندر، یا یہیں دروازے پر ہی کھڑی رہے گی؟ بڑی مالکن نے آج خصوصی خیرات رکھی ہے، تیرے ابا کی دوائی کے پیسے بھی مل جائیں گے اور مہینے بھر کے راشن کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اس دفعہ تیرے ابا کی بیماری کی وجہ سے کھیت میں فصل تو ہوئی ہی نہیں۔ شکر کر کہ بڑی مالکن نے یہ خیرات رکھ لی، ورنہ تو ہمیں کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے۔ اب چل یہاں سے، دیر مت کر۔ اماں نے اس کا بازو دبوچتے اسے جھنجھوڑا تھا، جبکہ وہ جو حویلی کی شان و شوکت کو دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی، یکدم گھبرا کر ماں کے ساتھ اندر چل پڑی۔ 18 سال کی عمر میں وہ پہلی دفعہ اپنی ماں کے ساتھ حویلی کی سمت آئی تھی، ورنہ وہ تو گاؤں کی وہ لڑکی تھی جسے کتابوں سے سر اٹھانے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ اپنے چھوٹے سے گھر اور گاؤں کے کنارے پر بنے سرکاری کالج کے علاوہ اسے دنیا کی کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں اٹھائے وہ حیرت سے حویلی کی تزئین و آرائش دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ تو اتنی بڑی حویلی ہے، اس کے ایک کمرے جتنا تو ہمارا پورا گھر ہے۔ وہ چادر کو اچھی طرح خود پر لپیٹے بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے وہ جگہ جگہ سے چرکے ہوئے تھے۔ گھر میں غربت کا وہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا پک جاتا تو دوسرے وقت کا پکانے کے لیے گھنٹوں سوچنا پڑتا۔ بوڑھا رحمت عرصہ ہوا چارپائی سے لگا تھا۔ رشتہ دار مدد کر کے اب عاجز آ چکے تھے۔ صرف ایک زوفشاں ہی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے تاکہ اپنے گھر والوں کے حالات بدل سکیں۔ وہ رہی بڑی مالکن۔ چل آجا جلدی سے۔ اماں نے اسے ایک دفعہ پھر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا، جہاں بڑی مالکن شاندار سے صوفے کے اوپر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی نرمی تھی۔ یہ زوفشاں کا نائلہ بیگم سے پہلا تعارف تھا۔ دور سے دیکھنے پر ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بڑی مالکن غریبوں کے لیے خصوصی ہمدردی رکھتی ہے۔ شرمندگی سے زوفشاں کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ ہاتھ پھیلانے کی قائل نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج ماں کا بڑی مالکن سے اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسے لینا اسے اندر تک گھائل کر رہا تھا۔ یہ کون ہے زینب؟ آج سے پہلے تو تم اسے کبھی اپنے ساتھ نہیں لائی۔ نائلہ بیگم نے سمٹ کر کھڑی زوفشاں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کی ماں سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ میری بیٹی ہے جی، کالج میں پڑھتی ہے، ابھی 12ویں کے پرچے دیے ہیں اس نے، بڑی ذہین ہے۔ اس نے حویلی دیکھنی تھی، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اماں کی بات پر زوفشاں نے جھک کر بڑی مالکن سے پیار لیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ بہت خوبصورت ہے تمہاری بیٹی، میں نے آج تک پورے گاؤں میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، لیکن اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک زوفشاں کا جائزہ لیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی چادر کو خود پر لپیٹتے ہوئے ایک دفعہ پھر خود میں سمٹ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی نائلہ بیگم کے شاندار برانڈڈ جوڑے کے سامنے اس کا جا بجا چرکے لگے ہوئے لون کے معمولی سے کپڑوں کی حیثیت کیا تھی؟ زوفشاں کی آنکھوں میں پانی سا اترنے لگا۔ پیروں میں سیاہ رنگی 2 پٹی چپل تھی، جس میں اس کے نازک سفید پاؤں بلا شبہ خوبصورت تو لگ رہے تھے، لیکن کم حیثیت ہونے کی وجہ سے چپل فوراً ہی نائلہ بیگم کی نظروں میں آ گئی تھی۔
اتنی پیاری لڑکی کو اس حال میں بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ تم مجھے پہلے بتاتی کہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس کے ناپ کے کئی کپڑے میری الماری میں موجود ہیں۔ تمہیں پتہ تو ہے میری بیٹی کا کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ خود تو وہ شہر چلی گئی ہے، لیکن ہر مہینے کپڑوں کے جو ڈھیر خرید کر رکھتی تھی وہ سارے یہاں پڑے ہیں۔ میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں۔ اسے کہو کہ جا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لے، میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں۔ نائلہ بیگم نے زینب سے کہا۔ زوفشاں بری طرح سے گھبرا اٹھی۔ ایک اور تازیانہ اس کی روح پر پڑا تھا۔ نہیں، مجھے کپڑے نہیں چاہیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن نائلہ بیگم نے ملازمہ کو بلا کر اسے اپنی بات سمجھاتی تھی۔ زوفشاں کے نانا کرنے کے باوجود ملازمہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ حویلی کی ٹھنڈی راہداریوں میں سے گزرتے زوفشاں ایک دفعہ بھی حیران ہونے لگی تھی۔ ملازمہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ تم یہیں رکو، میں کپڑے یہیں لے کر آتی ہوں۔ چھوٹی بی بی کا کمرہ تو بند ہے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے کمرے میں کوئی ملازمہ گئی تھی تو وہ غصہ کریں گی۔ وہ ایسی ہی تو ہیں، بلکہ مالکان کے دونوں بچے ہی ایسے ہیں، ملازمہ بیزاری سے کہتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ زوفشاں بے جان انداز میں وہیں کھڑی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بے حد شاندار تھا۔ لگتا تھا جس نے بھی اس کمرے کو ڈیزائن کیا ہے اس کا ذوق انتہائی اعلیٰ ہے۔ ایسٹرن اور ویسٹرن امتزاج سے بنے اس کمرے کے کونے کونے سے عمارت جھلک رہی تھی۔ زوفشاں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ملازمہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آن پہنچی تھی۔ یہ لو، یہ سارے کپڑے تمہارے ہیں، یہ والا پہن لو، تمہیں فوراً پورا آ جائے گا۔ کاسنی رنگ کا ایک خوبصورت جوڑا ملازمہ نے زوفشاں کے ہاتھ میں تھمایا اور خود پلٹ کر واپس چلی گئی تھی۔ زوفشاں نے حیران نگاہوں سے کپڑوں کو دیکھا۔ وہ بے انتہا قیمتی جوڑا تھا۔ ایک معصوم سی خواہش اس کے دل میں جاگی۔ وہ جو اب تک کپڑے نہ لینا چاہ رہی تھی، بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اس جوڑے کو پہن کر دیکھے۔ آخر وہی کپڑوں میں کیسی لگے گی؟ وہ اتنی تحیر زدہ تھی کہ مڑ کر دروازے کو لاک کرنا بھی بھول گئی۔ جوڑے کو بیڈ پر رکھ کر اس نے آہستگی سے اپنی چادر اتار کر بیڈ پر رکھ دی تھی۔ ایک جھجک سی آڑے تو آئی، لیکن نیا جوڑا پہننے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ زوفشاں نے بے اختیار جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر رکھ دی تھی۔ کاسنی رنگ کی نرم و ملائی قمیض اٹھاتے ابھی اس نے پہننا چاہی تھی کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ زوفشاں سرت کے ساتھ پلٹی تھی۔ پلیز باہر جائیے، خدا کے لیے، آپ جو کوئی بھی ہیں باہر چلے جائیے، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ وہ شرٹ کو اپنے سامنے آڑ بنائے بری طرح سے بوکھلا اٹھی تھی، اور دروازے کے سامنے کھڑے کامران علی شاہ نے حیرت سے سامنے کھڑی اس حسینہ کو دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ عام سا تھا، یوں جیسے سامنے کھڑی اس حسینہ پر کیا گزر رہی ہے اسے اس بات سے کوئی سروکار نہ ہو۔ زوفشاں کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا، آپ باہر چلے جائیے، میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کون ہوں؟ منہ اٹھا کر کہیں پر بھی گھسے چلے آتے ہیں آپ جیسے لوگ گھٹیا انسان، شکل پر ہی لکھا ہے کتنے ہوس پرست ہیں۔ آپ چلے جائیے یہاں سے، نہیں تو میں بڑی مالکن کو بلاؤں گی، اور اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو میں خود تھپڑوں سے آپ کا چہرہ سرخ کر دوں گی۔ بوکھلاہٹ کے عالم میں زوفشاں کے لبوں میں جو کچھ آیا وہ کہتی چلی گئی تھی۔ سامنے کھڑے کامران علی شاہ کا چہرہ لمحہ بھر میں سرخ پڑا تھا۔ ایکسکیوز می میڈم، یہ میرا کمرہ ہے، اور آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اب کی بار اس نے گہری نگاہوں سے سامنے کھڑی زوفشاں کا جائزہ لیا تھا، اور تبھی اسے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے۔ ایک بے اختیار مسکراہٹ کامران کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ او آئی سی، امریکن بیوٹی تو میں دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہوں، لیکن یہ پاکستانی بیوٹی، یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر تو لڑکیاں لمبے لمبے براوے پہنتی ہیں، یہ بڑی بڑی چادروں سے خود کو لپیٹ کر رکھ دیتی ہیں، لیکن تم ذرا ایڈوانس معلوم ہو رہی ہو۔ وہ اس کے کپڑوں کی آڑ سے جھانکتے دودیا بازو دیکھ کر معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ زوفشاں لرز کر رہ گئی، بے اختیار ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، بلکہ تمہیں انسان تو کہنا ہی نہیں چاہیے، تم جیسے لوگ جانور ہوتے ہیں جو نہ تو کسی کی عزت کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے جذبات کا۔ دراصل تم جیسے لوگوں کی خود کی کوئی عزت نہیں ہوتی نا، اسی لیے تمہیں کیا پتا کہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ بے بسی سے کہتی چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھا کر اس شخص کو باہر پھینک دے۔ پلٹ کر پیچھے بنے باتھ روم تک بھی وہ جا نہیں سکتی تھی۔ ایسا کرنے سے کامران علی شاہ کی نگاہ اس کی کمر پر پڑ جاتی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، وہ خود کو چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، مگر اس کے جملوں نے جو نقصان کیا تھا اس بات سے وہ انجان تھی۔ کامران علی شاہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ فٹ، مجھے عزت بے عزتی کا احساس نہیں ہے تو تمہیں احساس ہے؟ ایک اجنبی شخص کے کمرے میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے
تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی عزت کا خیال آیا؟ کس کے ہیں یہ کپڑے؟ لگتا ہے حویلی میں گھس کر چوری کر رہی ہو۔ شکل و صورت سے تو مانگنے والی لگتی ہو۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ تم نے کس کی غیرت کو للکارا ہے۔ جیب سے موبائل نکالتے اس نے سخت نگاہوں سے زوفشا کو دیکھا تھا۔ وہ سر تا پا لرز گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے چھوڑ دیں مجھے، جانے دیں پلیز۔ وہ ایک دفعہ پھر گڑ گڑائی تھی، مگر کامران علی شاہ کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ امریکہ سے آنے کے پہلے روز ہی سامنے کھڑی لڑکی نے اسے بے بھاؤ کی باتیں سنا دی تھیں۔ وہ جو پہلے ہی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے اپسیٹ تھا، زوفشا کے منہ سے اپنی تذلیل سن کر برداشت نہ کر پایا۔ موبائل سامنے کیے وہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ زوفشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی عزت تار ہوتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ خدا کے لیے یہ سب مت کریں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں آئندہ کبھی حویلی نہیں آؤں گی۔ میں نے اماں سے کہا بھی تھا مجھے ان امیر لوگوں کے گھر نہیں جانا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ویڈیو کی ریکارڈنگ کرتے کامران علی شاہ کے دل کو اچانک کچھ ہوا۔ بے اختیار ہی موبائل بند کر کے اس نے اپنی جیب میں ڈالا تھا۔ ایک گہری نگاہ زوفشا پر ڈالتے اس کے جذبات بے قابو ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ زوفشا نے سسکتے ہوئے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ زوفشا کو یقین نہ آیا۔ اس نے اسے بخش دیا تھا، لیکن نہیں، وہ تو اس کی نازیبہ ویڈیو بنا کر لے گیا تھا اور اب یقیناً اپنے دوستوں کو دکھا دکھا کر داد وصول کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو وہ پیسوں کی عوض پوری دنیا میں پھیلا دے۔ گلی کوچے کا ہر شخص زوفشا کو یوں اس حالت میں دیکھ کر لذت اٹھائے گا۔ زوفشا کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ وہ سر سے لے کر پیر تک لرز رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا پرانا لباس پہنتے وہ الٹے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ کون تھا وہ؟ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ بار بار یہی خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا، اور تبھی وہ چونکی۔ نیچے لاؤنج میں ایک ہنگامہ سا بھرپا تھا۔ نائلہ بیگم کامران علی شاہ کا ماتھا چوم رہی تھیں۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جا رہے تھے۔ تو وہاں کھڑی زوفشا، نائلہ بیگم کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر واپس آ گیا ہے، ابھی حویلی پہنچا ہے، اب یہاں پر رش ہو جائے گا، اسی لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ بڑی مالکن نے بہت سارے پیسے دے دیے ہیں۔ اماں اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ بے جان انداز میں نیچے ہوتی خوشیوں کے اس تقریب کو دیکھ رہی تھی، جس کا مرکز وہی شخص تھا جس نے کچھ دیر پہلے زوفشا کی زندگی کے بدترین لمحات کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا تھا۔ اماں اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ حویلی سے باہر لے آئی تھیں، لیکن وہ اپنا دل دماغ وہیں حویلی میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ گھر آتے ہی ہر آہٹ پر وہ لرز جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ توڑ کر کئی سارے لوگ کمرے کے اندر داخل ہوں گے، اور ہر ہاتھ میں اس کے لیے ایک پتھر ہوگا اور آنکھ میں اس کے لیے تمسخر ہوگا۔ انہی خیالوں کا اثر تھا کہ رات تک وہ تیز بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ غنودگی کے عالم میں مسلسل زیر لب کچھ ہڑبڑا رہی تھی۔ اماں کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے اتنے تیز بخار میں جلتے دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ زوفشا کو نظر لگ گئی۔ حویلی میں آج جس نے بھی اسے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اسے وہاں لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تعصب سے کہتے اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی تھیں۔ اس کے لبوں سے بار بار حویلی اور کپڑوں کا ذکر نکل رہا تھا۔ اماں کسی بات کا اندازہ نہ کر سکیں کہ آخر وہ کس بات سے اتنا زیادہ گھبرا گئی ہے، اور زوفشا تھی کہ بند آنکھوں کے ساتھ بھی اسے بار بار وہی شخص اپنے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عفریت تھا جو دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے وجود کو تار تار کر دینا چاہتا تھا۔ پوری رات بخار میں پھنکنے کے بعد صبح تک وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ بخار تو اتر گیا تھا لیکن اس کی ساری ہمت ختم کر گیا تھا۔ وہ پہلے ہی نازک سی تھی، اب مزید کمزور ہو گئی تھی۔ خوف سے اس کی حالت ابھی تک غیر تھی۔ صبح انہیں جاگے ہوئے بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب دروازہ بجا۔ زوفشا نے لرز کر دروازے کی سمت دیکھا۔ کیا سب کو پتہ چل گیا؟ ابھی تک تو وہ ویڈیو نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ اس کے حلق میں نمکین گولا پھنسنے لگا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور سامنے حویلی کے ملازم کو اندر آتے دیکھ کر زوفشا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو مالک نے بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ مالک نے کہا ہے کہ دیر مت کرو، فوراً آ جاؤ، باہر گاڑی کھڑی ہے۔ ملازم کی بات پر اماں تو حیران ہوئی، مگر زوفشا سر تا پا لرز کر رہ گئی تھی۔ انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی نائلہ بیگم کا حکم اماں ہر صورت میں مانے گی، اسی لیے اس نے انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ ویسے بھی اس کی زبان تو گھنگ ہو گئی تھی۔ شاید آج عدالت بھری محفل میں لگنے والی تھی۔ پوری حویلی کے سامنے وہ شخص اسے نیچا ثابت کرنے والا تھا۔
آخر کو ان امیر لوگوں کو اپنی دولت کا رعب بھی تو کسی کو دکھانا ہوتا ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے اپنے بال سمیٹنا بھی یاد نہ رہا تھا، اور اب اس وقت اس کے گھنے بال اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ حویلی کے اندر گاڑی رکی تو اماں اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آئی۔ حویلی کے بڑے سے لاؤنج میں نائلہ بیگم خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر کل والی مسکراہٹ غائب تھی۔ زوفی نے زرد پڑتے وجود کے ساتھ دیکھا۔ ان کے ساتھ والے صوفے پر وہی بیٹھا تھا۔ انتہائی کروفر کے ساتھ غرور اس کی ہر ادا سے جھلک رہا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ اس پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ زوفی کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یقیناً یہ میری ہی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو بھی دکھا دی ہے، اور اب وہ مجھے نہ جانے کیا سزا دینے والی ہیں۔ پتہ نہیں وہ میرے کردار کے بارے میں کیا سوچیں گی۔ میں کتنی بد کردار لڑکی ہوں۔ آنسو زوفی کی آنکھوں میں امڑنے لگے۔ اماں آگے بڑھ کر نائلہ بیگم سے پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے کیوں بلوایا ہے۔ نائلہ بیگم کی آواز نے لاؤنج میں چھائے سناٹے کو توڑا۔ وہ زوفی سے مخاطب ہوئیں۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے کامران نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کل تم دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ بالکل اچھی بات نہیں تھی۔ کامران پاکستان میں نیا آیا ہے، اسے یہاں کے طور طریقوں کے بارے میں بالکل کچھ نہیں پتا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ تھوڑا آزاد خیال ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کل اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، لیکن بہرحال کامران نے مجھے بتایا ہے جس وقت یہ وہاں چلا گیا اور تم دونوں کے درمیان کافی تلخ کلامی ہوئی، کامران کے کہنے پر ہی میں نے تم لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ نائلہ بیگم کی آواز پر زوفی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کتنی عام سے انداز میں کامران نے انہیں کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کے بیچ تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ تلخ کلامی آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہوا تھا؟ آپ کے اس بیٹے نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا ہے۔ اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ زوفی کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس نے کٹیلی نگاہ سامنے بیٹھے کامران علی شاہ پر ڈالی جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چپ کرو زلفی، کیا بکواس کرے جا رہی ہو؟ اگر چھوٹے مالک نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ حویلی والے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اماں نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے اسے خاموش کروانا چاہا، لیکن زوفی اچانک بھڑک اٹھی تھی۔ چھوٹے مالک نہیں ہے میرے کوئی مالک۔ اگر ان کے پاس دولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے غلام۔ چند پیسے دے کر اس عورت نے آپ کو اپنا غلام بنا لیا ہے اماں، لیکن میں ان کی غلام نہیں ہوں۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کے ساتھ وہ بے دھڑک بولتی چلی گئی تھی۔ کامران علی شاہ کی نگاہوں میں پہلے حیرت اور پھر غصہ جھلکا تھا۔ اماں جان سے آرام سے بات کرو، وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہے اور کوئی تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم ہماری غلام ہو۔ جو کچھ ہوا وہ بس اسی وقت کا سر تھا۔ میری اسی وقت ہی فلیٹ لینڈ ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور ویسے بھی تمہیں دیکھتے ہی جو کچھ میں نے کیا وہ میں محض معمولی سی شرارت تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کامران نے جیسے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر زوفی تو اس کی ہر بات پر مزید بھڑکے جا رہی تھی۔ شرارت ہی شرارت نے آپ نے مجھے بے لباس حالت میں ریکارڈ کر لیا، مجھے میری نظروں میں گرا دیا، اور اب آپ چاہتے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں کہ آپ لوگوں کے پاس دولت ہے اور ہم غریب ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اپنی دولت کی نمائش کسی اور کے سامنے کیجیے گا۔ بیگم صاحبہ، آئندہ اگر آپ نے میری ماں کو یہاں بلا کر ذلیل کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا تھا۔ بس کرو زوفی، چپ ہو جا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ خود اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو رگڑتے ہوئے زوفی کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ کامران علی شاہ لب نیچے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلی جائیے، مجھے کوئی معافی نہیں مانگنی، یہ لڑکی معافی کے لائق نہیں ہے، دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس نے ملازم کو اشارہ کر دیا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھی نائلہ بیگم کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ کامران گھبرا کر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ تنفر سے ایک نگاہ اس پر ڈالتے زوفی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ اماں اسے بلاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں، لیکن وہ تو جیسے اب مزید اس حویلی کے در و دیوار میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ نائلہ بیگم سینے پر ہاتھ رکھ کے ایک طرف کو جھکتی جا رہی تھی۔ کامران بری طرح سے گھبرا گیا۔ گاڑی نکالو، اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس نے دھاڑ کر ملازمہ کو حکم دیا تھا، اور جس وقت زوفی اماں کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر کی سمت جا رہی تھیں، زن سے کامران علی شاہ کی گاڑی ان کے برابر سے گزری تھی۔ نائلہ بیگم کی طبیعت شدید بگڑ جانے پر کامران انہیں شہر کے ہسپتال لے گیا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ گاڑی پر ڈالتے زوفی نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے کامران علی شاہ کے دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ابھی تو امریکہ سے واپس آیا تھا، وہ اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا تھا،
ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور اب ایک معمولی سی لڑکی کی باتوں نے اس کی ماں کو اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر نائلہ بیگم کو دیکھتا، جن کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے روکتے ہی وہ بھاگ کر نیچے اترا تھا۔ دوسری جانب کا دروازہ کھول کر اس نے نائلہ بیگم کو باہر نکالنا چاہا۔ ان کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا۔ کامران کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نائلہ بیگم کو اندر ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا۔ باہر کھڑے کامران کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا بھر کے سارے ڈاکٹرز لا کر ماں کے سراہنے کھڑا کر دے، لیکن ڈاکٹر ICU سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ریئلی سوری، بہت شدید ہارٹ اٹیک تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن آپ کی والدہ کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر اسے جواب دے کر خود آگے بڑھ گیا تھا۔ کامران علی شاہ کو یوں لگا جیسے کائنات کی گردش تھم گئی ہو۔ ICU کے دروازے سے نظر آتی ماں کی بے جان چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی روح جھنجھلا اٹھی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے زوفیشا، اور اس بات کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں میری ماں سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ جو اونچی آوازیں سننے کی عادی ہی نہیں تھی۔ تمہاری وجہ سے آج انہوں نے اپنی زندگی کھو دی۔ میں تمہارے روم سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لوں گا۔ تم مجھ سے روتے گڑ گڑاتے رحم کی بھیک مانگو گی، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ خشک آنکھوں سے اندر دیکھتے وہ نفرت کے سمندر میں کھوئے جا رہا تھا۔ اس نے اتنا بھی سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ اس کی ماں تو عرصہ دراز سے دل کے عارضے میں مبتلا تھی۔ صرف ایک زوفیشا کی باتوں پر انہیں دل کا دورہ نہیں پڑ سکتا تھا۔ ڈاکٹرز بھی مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ رپورٹس اس کے سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر اسے بتا رہا تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے نائلہ بیگم کی ڈائٹ غیر متوازن تھی۔ انہوں نے اپنی دوائیاں ایک لمبے عرصے سے لینا چھوڑ رکھی تھیں، اور آج ہونے والا ہارٹ اٹیک بھی اسی بات کا ثمر تھا۔ مگر کامران علی شاہ تو جیسے کچھ سننے پر تیار ہی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو رہ کر زوفیشا کا سراپا گھوم رہا تھا۔ اب تم میرا انتقام دیکھو گی۔ نفرت ہے نا تمہیں حویلی والوں سے؟ ہم دولت مند لوگ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بالکل ٹھیک سوچا تم نے۔ واقعی میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں دیکھ کر ہر کوئی اظہار افسوس کرے گا۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ نائلہ بیگم کو گھر لے کر آیا گیا اور شام کو ان کو دفنا دیا گیا۔ وہ خشک آنکھوں کے ساتھ صوفے کے لاؤنج پر بیٹھا تھا جب حویلی کے خاص ملازم نے آ کر زمینوں کے تمام کاغذات اس کے سامنے رکھے تھے۔ نائلہ بیگم کی وصیت کے عین مطابق یہ تمام جائیداد اب آپ کی ہے۔ وہ پہلے ہی آپ کے امریکہ سے آنے کی منتظر تھی کہ آپ کے آتے ہی تمام انتظامات آپ کے ہاتھ میں سونپ کر خود آزاد ہو جائیں، لیکن آپ خود بخود ہی یہ سب چیزیں آپ کے اختیار میں آ گئی ہیں۔ ملازم کرم دین ہر کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے ڈیٹیلز بتا رہا تھا، مگر کامران علی شاہ کو دلچسپی تھی تو فی الحال صرف اپنے انتقام میں۔ گاڑی نکالو، ہمیں کہیں جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ اس کے کہنے کے چند منٹوں بعد ہی گاڑی تیار تھی۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ بھاری قدموں کی چاپ لیے جس وقت وہ زوفیشا کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچا، پورے گاؤں پر اندھیرے کی چادر تن چکی تھی۔ اس چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری حیثیت؟ ایک زہر خنسی مسکراہٹ کامران علی شاہ کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ دروازے پر دستک دیے بغیر وہ زوردار انداز میں دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے صحن میں بیٹھی زوفیشا کی ماں لرز کر رہ گئی تھی۔ نائلہ بیگم کی آواز سن کر اندر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ شدید پریشان تھی اور یہ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ سیاہ چادر اس کے شانوں پر پڑی تھی، لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، سنہری آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ سامنے کھڑے کامران علی شاہ کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید وہ اپنے ہاتھوں سے اسے گولی مار نہیں آیا ہے۔ تمہارے پاس صرف مہینے کا وقت ہے۔ میری ماں کے انتقال کو 1 مہینہ پورا ہوتے ہی میں تم سے نکاح کروں گا۔ جس حویلی سے تمہیں نفرت ہے تمہیں اسی حویلی میں لے کر جاؤں گا، لیکن یہ اور بات کہ حویلی کی کسی آسائش پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں دنیا کی کسی بھی کونے سے تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تمہاری وجہ سے آج میری ماں کا انتقال ہوا ہے، اس بات کو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی میں تمہیں بھولنے دوں گا۔ اور اگر تم نے شادی سے انکار کرنے کی کوشش کی یا کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے بلایا تو تمہارا ویڈیو میں دنیا بھر میں وائرل کر دوں گا۔ جس حالت میں تم میرے سامنے کھڑی تھی اس حالت میں تمہیں پوری دنیا دیکھے گی، اور اس کے بعد سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اندھیری رات میں سڑک پر کاروبار کرنے کے علاوہ تمہارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ چبا چبا کر کہتا ہوا اس نے جیسے زوفیشا کے اوپر تیزاب انڈھیلا تھا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زینب بیگم معافیا مانگ رہی تھی، کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامران علی شاہ حکم دیتا ہوا الٹے قدموں واپس پلٹ گیا تھا۔ اس نے زوفیشا کے گھر کے باہر کڑا پہرا لگوا دیا تھا، اور زوفیشا اس نے بھاگ کر جانا کہاں تھا۔ وہ جانتی تھی اب اگر وہ جا کر پتال میں بھی چھپ جائے تب بھی کامران علی شاہ اسے وہاں سے ڈھونڈ نکالے گا۔
دن رات روتے سسکتے وہ بس خدا سے دعا کرتی تھی کہ یہ مہینہ نہ گزرے، دن طویل ہو جائیں، راتیں اتنی لمبی ہو جائیں کہ نیا دن آئے نہ۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی تھی، لیکن اس کی ساری دعائیں بیکار گئیں۔ ٹھیک 1 مہینے بعد حویلی کی جانب سے آئے عروسی جوڑے اور زیورات نے اسے باور کروا دیا تھا کہ آج اس کی زندگی جہنم بننے والی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کامران علی شاہ نے نظر اٹھا کر اپنے پیروں کی سمت بیٹھی زوفی کو دیکھا۔ اس کا عروسی لباس ابھی تک اس کے وجود پر تھا۔ نیند سے اس کی آنکھیں اتنی بوجھل تھیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتی۔ اس نیند میں کمزوری کا عنصر بھی شامل تھا، شاید اس نے ایک لمبے وقت سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کامران علی شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے دونوں پیر سمیٹ کر پیچھے کیے تھے۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس نے اسے اپنے پیر دبانے کا حکم دیا تھا، اور اس وقت بھی وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اس کے پیر دبا رہی تھی، جب نیند کے جھونکے سے وہ ایک پل کے لیے غافل ہو گئی تھی۔ کامران علی شاہ کے پیر پیچھے ہٹاتے ہی وہ ایک جھٹکے سے زمین پر آ گئی۔ کامران علی شاہ کو لگا وہ فوراً نیند سے جاگتے اٹھ جائے گی، لیکن وہ یوں ہی بے حرکت نیچے پڑی رہی۔ بے ساختہ ہی کامران نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی تھی۔ وہ بے حد مدھم تھی، اور تبھی کامران کی نگاہ اس کے پیر پر پڑی۔ سفید پاؤں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا، شاید وہاں قالین میں چھپا کانچ چبھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کامران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیر سے کانچ کا وہ ٹکڑا نکال لیا۔ ایک سسکی نیم بے ہوشی کے عالم میں زوفیشاں کے لبوں سے نکلی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ظلم کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار اس کی حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے وہ رک جاتا تھا۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ یہ اس کی شادی کی رات تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سب کچھ اس نے زوفیشا کو سزا دینے کے لیے ہی کیا ہے، لیکن سزا دینے کے لیے اس نے نکاح کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ طاقتور تھا، کسی بھی طریقے سے اس کو ایک برے انجام تک پہنچا سکتا تھا، لیکن وہ اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر کیوں لے کر آیا؟ اپنے انہی سوالوں سے تو وہ خود بھی پریشان ہو رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر کھڑی بادم ملازمہ کو اس نے اندر جا کر زوفیشا کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا تھا۔ خود وہ اپنے جذبات کو سنبھالتا باہر لان میں چلا آیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی تو یوں لگا جیسے جلتے ہوئے آگ پر کوئی فوارہ پڑ گئی ہو۔ وہ آسماں کی سمت دیکھتا ماضی کو یاد کرنے لگا تھا، جب وہ امریکہ سے واپس آیا تھا۔ ایک بے فکر آزاد 25 سالہ مرد جس نے زندگی کی اصل ذمہ داریوں کو تب تک دیکھا ہی نہ تھا۔ شور اور رش اسے فطرتاً ہی پسند نہیں تھے، اور جب وہ گاڑی میں حویلی کے سامنے اترا تو اس نے سارے ملازمین کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ خدا کے لیے اماں جان کو مت بلانا، میں آ گیا ہوں۔ سارے ڈھول باجے تاشے لے کر یہاں سے دروازے پر ہی آ جائیں گے، میں اندر ہی جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ اس نے ملازمین کو ہدایت کی۔ اسی شور سے بچنے کے لیے تو اس نے نائلہ بیگم کو اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ نہیں بتائی تھی۔ وہ اندر آیا تو حقیقتاً آدھے سے زیادہ گاؤں حویلی میں جمع تھا۔ اس کے آنے کی خوشی میں نائلہ بیگم نے ایک بڑی خیرات کا اہتمام کر رکھا تھا۔ نائلہ بیگم کو لوگوں میں کھڑا دیکھ کر وہ چپکے سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شدید تھکاوٹ کا اثر تھا کہ بس وہ شاور لے کر فریش ہونا چاہتا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے دماغ کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس لرزتی کانپتی لڑکی کو اپنی عزت کی فکر پڑ گئی تھی۔ کامران کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ پاکستانی لڑکیاں بھی کتنی یونیک ہوتی ہیں۔ اس حالت میں امریکہ میں لڑکیاں سڑکوں پر بے فکری سے گھوما کرتی تھیں، اور وہ لڑکی کمرے میں ڈر کانپ رہی تھی کہ کہیں کامران اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر دے۔ یہ سوچ کامران کو خوب لطف دے رہی تھی۔ صرف اسے ڈرانے کی خاطر ہی کامران نے جیب سے موبائل نکال کر اس کی ریکارڈنگ کی تھی، لیکن بعد میں اس کے لبوں سے جو لفظ ادا ہوئے انہوں نے واقعی کامران کا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی تھکا ہوا تھا، اوپر سے اس لڑکی کی بغیر سوچے سمجھے بولے جانے والی باتوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ نہ جانے اس نے کیا جواب دیا، بعد میں وہ خود ہی بھول گیا تھا، لیکن رات تک پچھتاوے کا احساس اسے لپیٹ میں لینے لگا۔ اس نے ناحق اس معصوم سی لڑکی کو پریشان کیا تھا۔ اماں بتا رہی تھیں کہ گاؤں کی وہ واحد لڑکی ہے جس نے کالج میں جا کر پڑھائی حاصل کی۔ وہ بڑی ذہین تھی اور اتنی ہی حسین بھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوری رات اس کے متعلق سوچے گیا، اور صبح ہوتے ہی اس نے نائلہ بیگم کو کل کی ساری بات بتا دی۔ انہوں نے ناراض ہوتے ہوئے اسے سمجھایا یہ پاکستان ہے، خاص کر یہاں گاؤں میں لڑکیاں اپنی عزت کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ یہاں تو مردوں کے سامنے لڑکی کے سر سے چادر سرک جائے تو وہ بری طرح گھبرا جاتی ہے، اور وہ تو کپڑے تبدیل کر رہی تھی اور تم کمرے میں چلے گئے، پھر تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارے سامنے کچھ بولے بھی نہ۔ نائلہ بیگم نے اسے جھڑکا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ماں سے کہہ کر ان دونوں ماں بیٹیوں کو حویلی بلوایا تھا تاکہ ان سے معذرت کر سکے، ان کی کوئی مالی مدد کر سکے، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ زوفیشا اس روز اتنا کچھ کہے گی۔ اس کے اندر حویلی والوں کے لیے اتنی نفرت تھی۔ اس بات کا اندازہ کامران کو اس روز ہوا،
اور اس کے فوراً بعد ہونے والے ماں کے انتقال نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا زوفیشا، اگر تم اس روز ماں کی بجائے مجھ سے بدتمیزی کرتی تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن تمہاری باتوں کی وجہ سے اماں جان چل بسی، یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کی جیب میں رکھا ہوا موبائل اچانک بج اٹھا تھا۔ اس وقت کس نے فون کر لیا؟ جیب سے موبائل نکال کر اس نے دیکھا، یہ تبریز علی شاہ کا نمبر تھا۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ تبریز علی شاہ کے ساتھ ان کی دشمنی پرانی تھی۔ نائلہ بیگم فون پر اسے اس دشمنی کے متعلق بتاتی رہتی تھی۔ ایک اکیلی عورت ہوتے ہوئے انہوں نے سالہ سال تبریز علی شاہ کو اپنے مذموم میں ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن امریکہ کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے کامران علی شاہ چاہتا تھا کہ اس دشمنی کو ختم کر دے، اور خود بھی تبریز علی شاہ کی طرف سے ہونے والی پیش قدمیوں کی وجہ سے بھی وہ رضامندی پر تیار تھا۔ تبریز علی شاہ اسے شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، بڑے ہی خوش دل انداز میں اس سے بات کرتے ہوئے اپنے گھر دعوت پر بلا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کامران علی شاہ نے حامی بھر لی۔ فون بند کرتے ہوئے وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، جہاں ملازمہ نے زوفیشا کے کپڑے تبدیل کر کے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ اس کے پیر کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی تھی۔ کامران نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اور اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو رکھنا بے شک اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ باتھ روم سے نہا کر نکلتے وہ کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ صبح وہ جاگا تو بیڈ کی بائیں سائڈ خالی تھی۔ نظر گھما کر دیکھنے پر وہ اسے نیچے زمین پر بیٹھی نظر آئی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ کامران علی شاہ گہری سانس لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ وہ ویسا ظلم نہیں کر پا رہا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی رات کو، میں ملازمہ کو ناشتہ لانے کا کہہ رہا ہوں، چپ چاپ ناشتہ کر لو۔ انٹرکام اٹھاتے ہوئے اس نے حکم دیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہا کر باتھ روم سے نکلا تو ملازمہ ناشتہ ٹیبل پر سرو کر کے جا چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے زوفیشا کو ایک نظر دیکھا۔ آ جاؤ ناشتہ کر لو، لڑائی جھگڑا تو ساری زندگی چلتا ہی رہے گا، تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح بھوکی پیاسی بیٹھو گی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے زوفیشا کو پکارا تھا۔ ایک زخمی نگاہ زوفیشا نے اس کی طرف ڈالی۔ میری حیثیت یہاں نیچے بیٹھنے کی ہی ہے، اس لیے میں یہاں نیچے ہی ٹھیک ہوں، بار بار مجھے اوپر بٹھا کر مجھ پر احسان مت کیجیے۔ بکھرے ہوئے لہجے میں اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ کامران علی شاہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ انا پرست تو وہ بھی کمال کی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے چند نوالے کھا کر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ کھا لینا، ورنہ آج شام ہمیں دعوت میں جانا ہے، کہیں وہاں تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ دشمنی تازہ تازہ دوستی میں بدل رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بھی کمزوری ان کے اوپر عیا ہو۔ اسے حکم دیتا وہ باہر نکل آیا تھا۔ دن بھر زمینوں کے مختلف معاملات تھے جو اسے نپٹانے تھے، اور جس وقت شام 6 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا، اس کا خاص ملازم کرمدین کچھ کاغذات لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا بات ہے کرمدین، تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کامران کے پوچھنے پر کرمدین نے کاغذات اس کے سامنے رکھے۔ سرکار، تبریز علی شاہ کے ساتھ جس زمین پر ہمارا سالوں سے جھگڑا چل رہا ہے، آج اس کے آدمی اس زمین پر 4 دیواری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے انہیں وہاں روک رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ صلح ہو گئی ہے اور یہ زمین آپ نے انہیں دے دی ہے۔ نائلہ بیگم نے یہ زمین تو لڑکیوں کو کالج بنانے کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ کیا تبریز علی شاہ کے آدمی سچ بول رہے ہیں؟ کرمدین نے الجھن سے دیکھا تو کامران علی شاہ نے گہری سانس لی۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ زمین کے اس ٹکڑے کے پیچھے سالوں سے ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب میں اس لڑائی کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تبریز علی شاہ اپنی پچھلی ساری غلطیوں پر بے حد شرمندہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس نے کبھی آگے بڑھ کر اس دشمنی کو ہوا دینے کی کوشش کی ہو۔ یہ آباء و اجداد کی چلتی ہوئی دشمنی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں آج اس کے گھر دعوت پر بھی جا رہا ہوں، بے تاثر انداز میں کہتے ہوئے وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کرمدین کو حیرت ہوئی۔ سرکار، آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تبریز علی شاہ نے آگے بڑھ کر کبھی دشمنی کو ہوا نہیں دی؟ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس روز تبریز علی شاہ نے حویلی میں آ کر نائلہ بیگم کو اس قدر ڈرایا دھمکایا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے تو صاف صاف آپ کی والدہ اور آپ کو مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ کرمدین کی بات پر کامران علی خان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کس روز، کس دن کی بات کر رہے ہو تم؟ کب آیا تھا وہ یہاں؟ حویلی اس کے لہجے میں نفرت کھل گئی۔ کرمدین نے گہری سانس لی۔ سرکار، جس روز آپ امریکہ سے واپس آئے تھے اس سے اگلے روز صبح فجر کے وقت جب آپ اپنے کمرے میں سو رہے تھے
تب وہ شخص حویلی میں آیا تھا۔ نائلہ بیگم نے ہمیں منع کر دیا ورنہ وہ زندہ واپس نہ جاتا۔ انہوں نے آپ کی ماں کو یہ تک کہہ ڈالا کہ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے تعلقات بنا رکھے ہیں، اسی لیے اس زمین کے معاملے پر ہمیشہ ان کی فتح ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے بھی ہو وہ یہ زمین حاصل کر کے رہے گا۔ اسی لیے تو نائلہ بیگم کی طبیعت اس روز بے حد خراب تھی، اور انہیں جو ہارٹ اٹیک آیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے آیا ہوگا، کیونکہ اس روز وہ صبح سے ہی بار بار اپنے بازو اور سینے کو مسل رہی تھیں۔ کرم دین نے تو کامران علی شاہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا ڈالا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس روز تبریز علی شاہ نے اماں کو دھمکایا تھا، جس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ آواز لہجے میں کہتے ہوئے وہ جیسے اندر تک ڈھیر ہوتا چلا گیا تھا۔ کرم دین نے سر ہلایا۔ آپ کو مار دینے کی بات پر انہوں نے منت سماجت کر کے تبریز علی شاہ کو واپس بھجوا دیا تھا، اور اس کے بعد وہ چاہتی تھی کہ حویلی پر پہرا سخت کر دیا جائے، لیکن آپ نے زوفشا بی بی والا ذکر چھیڑ دیا تو انہوں نے آپ سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ کرم دین نے جیسے ساری بات ہی کھول کر سامنے رکھ دی تھی۔ وہ جو اب تک یہ سمجھتا آیا تھا کہ اس روز نائلہ بیگم کی پریشانی کی وجہ صرف زوفشا کی بدتمیزی تھی، آج اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو دراصل کسی اور بات سے پریشان تھی۔ او میرے خدا، میں اتنا بچکانہ دماغ رکھتا ہوں۔ پیشانی کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے وہ بے اختیار صوفے پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اتنے سال بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے اور ایک میچور مرد ہونے کے باوجود اندازہ نہ کر سکا کہ اماں جان ایک چھوٹی سی لڑکی کی باتوں پر دل برداشتہ کیوں ہوگی، اور زوفشا اس کا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ میری شرارت پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ بری طرح سے پچھتا اٹھا تھا۔ جانتا تھا کمرے میں زوفشا موجود ہے، اس سے تو وہ معافی مانگ سکتا تھا، لیکن دشمن کو پہلے سبق سکھانا ضروری تھا۔ فون نکالتے اس نے کرم دین کو مخصوص اشارہ کیا تھا۔ اشارہ سمجھتے ہی وہ مسکرا کر باہر نکل گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تبریز شاہ کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ وہ جلتا کلستہ واپس اپنے گھر پہنچتے ہی اس نے کامران علی شاہ کو فون کیا تھا۔ دیکھ چکا ہوں کہ تمہاری پہنچ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان آتے ہی تم نے اپنے پر پھیلا لیے ہیں، لیکن جو نقصان تم نے مجھے آج پہنچایا ہے یہ کوئی کم نقصان نہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کامران علی شاہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ایسی کتنی ہی دشمنیاں تو وہ چٹکیوں میں اڑا سکتا تھا، اور ایسے دشمن کو مسلنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تبریز علی شاہ کے سارے غیر قانونی معاملات اعلیٰ پولیس افسران کے سامنے رکھتے اس نے اپنی ساری طاقت استعمال کر لی تھی، اور آخر کار اس کے تعلقات کا ہی اثر تھا کہ تبریز علی شاہ رات سے پہلے جیل میں نظر آ رہا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں باہر لاؤنج کے صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ کمرے میں جانے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ آج آنکھوں سے پٹی ہٹی تھی تو اسے نظر آ رہا تھا کہ زوفشا نے جو کچھ بھی کیا وہ محض اپنے دفاع میں کیا تھا۔ اس کی غلطی اتنی بڑی نہ تھی جتنی بڑی کامران نے اسے سزا دی تھی۔ جو کچھ میں نے خراب کیا ہے اب مجھے ہی اسے ٹھیک کرنا ہے۔ گہری سانس لیتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاندار حویلی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے اسے افسوس ہوا۔ اتنی بڑی حویلی میں اگر وہ سکون ہی نہیں پا سکتا تو پھر اس کے اتنے کامیاب مرد ہونے کا کیا فائدہ؟ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے اپنے کمرے میں داخل ہونے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ بیٹھی تھی۔ شاید وہ تھک کر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس نے کامدار لباس پہن رکھا تھا۔ دعوت میں جانے کے مطابق وہ پوری طرح سے تیار ہوئی تھی، شاید اس خوف سے کہ اگر وہ تیار نہ ہوئی تو کامران علی شاہ ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ لمبے بالوں کو اس نے کرلز کی شکل دے رکھی تھی۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں کو خمیدہ پلکوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اٹھتی ہوئی ستواں ناک میں چمکتا ہوا لونگ اور اس کی لمبی نازک سی گردن۔ کامران علی شاہ نے پہلی بار سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ سراپائے حسن تھی، اور واقعی ایسا حسن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دھیمے سے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے زوفشا کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کچی نیند سے جاگی تھی۔ سامنے کامران علی شاہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ دونوں ہاتھ پیچھے کھینچنے کی اس نے کوشش کی، مگر کامران نے مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ اب ہوا کیا؟ میں سو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں تیار ہو گئی تھی دعوت میں جانے کے لیے، لیکن ملازمہ نے مجھے کہا کہ جب تک سرکار نہ بلائیں میں باہر نہ نکلوں۔ بے بسی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ جیسے اپنی کچھ دیر سو جانے پر شرمندہ تھی۔ کامران نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ گلابی زرد رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ اس کچھ عرصے کی مسلسل ذہنی پریشانی نے اسے اندر تک کھوکھلا کر دیا تھا۔ معافی مت مانگو زوفشا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ صرف اپنی انا کے خمار میں مبتلا ہو کر میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ میں سالوں تک امریکہ کے ماحول میں رہا، پلا بڑا، تعلیم حاصل کی۔ مجھے اپنی عقل پر بہت گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ میں تو کبھی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں ماں کو لے کر ہمیشہ سے ہی کانشیس تھا۔
شاید اس لیے کہ ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے تنہا پالا اور میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ یہ گلٹ میرے اندر ہمیشہ سے تھا، اور جب میں واپس آیا تو مجھے لگا اب میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا، لیکن وقت تو میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل گیا۔ اماں جان مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اور میں کتنا بے وقوف ہوں کہ میں تمہیں اس کا ذمہ دار سمجھتا رہا۔ ایک نازک سی لڑکی کو وہ یکدم اپنے سر کو جھکا گیا تھا۔ زوفیشا نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو زوفیشا، یہ سچ ہے کہ جب میں نے تمہیں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے دیکھا تو میری کوئی بری نیت نہیں تھی۔ تمہاری ویڈیو میں نے صرف تمہیں ڈرانے کے لیے ریکارڈ کی، اور وہ ویڈیو تو میں نے اس رات کو ہی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں سچ میں شرمندہ تھا، اسی لیے تم سے معافی مانگنے کے لیے اگلے دن تمہیں بلایا، لیکن اس روز اماں جان کو آنے والے ہارٹ اٹیک نے مجھے جذباتی طور پر بہت توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا ہر چیز کی ذمہ دار تم ہو، اور بغیر سوچے سمجھے میں نے تمہیں سزا دینے کی ٹھانی۔ وہ اتنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے وہ جیسے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زوفیشا ساکت رہ گئی۔ ان دونوں کا یہ بہت خاص لمحہ تھا۔ اس مضبوط مرد کو اپنے سامنے یوں جھکے دیکھ کر زوفیشا کا دل ایک پل میں پگھل گیا۔ کامران علی شاہ کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اس کے دل نے خود ہی اس کے حق میں ساری صفائیاں دے دی تھیں۔ اس نے جس حال میں اسے دیکھا تھا، یہ اس کا ظرف ہی تھا کہ اسے چھوڑ کر الٹے قدموں دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ طاقتور تھا، اپنے گھر میں تھا، چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اور اگلے روز جب اس نے معافی مانگنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا، تب بھی وہ کتنا کچھ کہہ کر واپس گھر چلی گئی تھی۔ تب بھی کامران علی شاہ نے اسے انگلی تک نہ لگائی۔ اسے سزا دینے کے لیے اس کے پاس کئی طریقے تھے، لیکن اس نے صرف نکاح کا راستہ چنا تھا۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ اور آج اگر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا تو زوفیشا نے اسے معاف کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ اپنی زندگی خوف اور اندیشوں کے سائے میں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کل تک اگر وہ کامران علی شاہ تھا تو آج اس کا شوہر تھا۔ کل تک وہ قابل نفرت ہو سکتا تھا، مگر آج نہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو مضبوط رشتہ بن چکا تھا، اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ گہری سانس لے کر زوفیشا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کی آمادگی محسوس کرتے اس کے لبوں سے بھی ایک تشکر بھرا سانس نکلا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم بہت اچھی ہو، اور سچ کہوں تو میرے دل میں تمہارے لیے بہت خالص جذبات ہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک جذب سے کہتے ہوئے وہ اس سے وعدہ کر رہا تھا۔